ایک مجلس یقیناً ہندوستان کی سرزمین پر منعقد ہوئی تھی، وہ دیکھنے میں بہت چھوٹی تھی، پھر اس واقعے کا اور اس معاملے کا کوئی بھی آدمی انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو عالم اسلام کے بہت بڑے محدث ہیں، پھر ہندوستان کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور آپ کے خاندان سے ہٹ کر نہ کوئی مولوی بن سکتا ہے نہ کوئی عالم ہو سکتا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد کتنی بڑی شخصیت تھی ہوں گی، بہت بڑی شخصیت۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد کے سلسلے میں وہ خود فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو ہر ایک مانتا ہے۔ بھئی ایک طبقہ مانتا ہے ایک طبقہ نہیں مانتا، ایسا نہیں ہے، ہر ایک مانتا ہے۔ کیوں؟ اگر ان کو نہ مانے تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی ہر سال پابندی کے ساتھ، بہت اہتمام کے ساتھ، بہت انصرام کے ساتھ، بہت اہمیت کے ساتھ بڑی مجلس میلاد منعقد کرتے تھے، جس میں کئی لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، کر و فر کے ساتھ بہت زیادہ اچھے اعلیٰ پیمانے پر مجلس منعقد ہوتی تھی۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما رہے بھائی ان کے والد گرامی کا عمل، مجلس منعقد ہوتے رہتی تھی، بڑے پیمانے پہ منعقد ہوتی تھی، مگر ایک سال ایسا بھی آیا کہ ماہ میلاد کا آغاز ہوا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کے پاس ظاہری طور پر پیسہ اور مال نہیں تھا، پیسے نہیں تھے کہ وہ مجلس میلاد بھئی اچھے پیمانے پہ منعقد کریں، بھئی اچھے پیمانے پہ جلسہ کریں، لوگوں کے کھانے کا انتظام کریں۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد ہیں، وہ بڑے افسوس میں تھے کہ میں میرے آقا کی میلاد کا جشن ہر سال اچھے پیمانے پہ منعقد کرتا تھا اور کرتا تھا، مگر اس مرتبہ کرنے کے لیے میرے پاس ظاہری طور پر پونجی اور دولت اور پیسہ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو کیسے منعقد کروں؟ تو وہ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے جلیل القدر محدث کہ سلسلہ حدیث اور حدیث کی کتابوں کی سند حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہما کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان میں سلسلہ حدیث کا سلسلہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اچھے پیمانے پہ جب منعقد کرتے تھے، ہر سال پیسے نہیں تھے، تو جب میلاد کا وقت آیا، میلاد کے جشن کا 12 ربیع الاول کا موقع آیا، تو بڑے ندامت کے ساتھ، بہت زیادہ افسوس کے ساتھ کہ میرے پاس خاطر خواہ پیسے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ تو آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، کچھ بھی ہو میرے آقا کی میلاد کی خوشی منعقد کرنے سے اور منانے سے میں پیچھے تو نہیں ہٹوں گا۔ پہلے زیادہ حیثیت تھی تو بڑے پیمانے پہ مناتا تھا، مگر اب جتنی حیثیت ہے اتنے پیمانے پہ ہی میں منا کے رہوں گا، حضور کی میلاد کی خوشی ہے۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اب ان کی گنجائش دیکھیے اس سال کہ آپ بازار سے چنے منگائے، صرف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما رہے انفاس العارفین، بازار سے چنے منگائے، چنے منگانے کے بعد سامنے چنے رکھے، پہلے تو بہت بڑے پیمانے پہ کھانے پینے کا انتظام لوگوں کے لیے، سینکڑوں لوگوں کے لیے کرتے تھے، مگر اب یہ چنے سامنے رکھے ہوئے تھے، دل میں افسوس تھا، پھر آنکھوں سے آنسو جاری تھے
کہ میرے آقا کی میلاد میں بڑے پیمانے پہ نہیں کر رہا ہوں. چنے رکھ کر فاتحہ خوانی کیے، پھر آقا کی میلاد کی خوشی میں وہی چنے لوگوں کو تقسیم کر دیے. پہلے اچھے کھانے کھلاتے تھے، اب چنے تقسیم کر دیے، کیونکہ اس وقت گنجائش نہیں تھی. جب کھانے کھلاتے تھے، جب بڑے پیمانے پر بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، وہ بھی حق تھا، وہ بھی بہت بڑی چیز ہے، جتنا خرچ کیا جائے وہ کم ہے. لیکن اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کا لطف و کرم جب کسی پہ ہوتا ہے تو وہ دل کے کیفیات پر ہوتا ہے. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ چنے تقسیم کر کے رات کا وقت ہوا تو عالم خواب میں چلے گئے، سو گئے. غم تھا دل میں کہ میں اس سال بڑے پیمانے پہ نہیں کر سکا اور چنے تقسیم کر دیا. مگر دیکھیں کہ وہی چنے، تھوڑے سے چنے بارگاہ رسالت میں ایسے مقبول ہو گئے کہ اسی رات آقا کا دیدار ہو گیا، حضور کا دیدار ہوا. نقل کرنے والی شخصیت چھوٹی موٹی نہیں ہے، اور جن کے بارے میں نقل کر رہے ہیں وہ چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے. جب آقا کا دیدار ہوا، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے دل میں افسوس تھا کہ میں بڑے پیمانے پہ جشن نہیں کر سکا. حضور کی جلوہ گری ہوئی، حضور کے چہرے انور کا دیدار کریں تو آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ اے شاہ عبد الرحیم، میں نے تیرے چنوں کو میری بارگاہ میں قبول کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں بڑے چھوٹے، زیادہ کم، اچھا اور کم اچھا اس کا معیار نہیں ہے. سرکار دو عالم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ، پھر قرینے کے ساتھ جو بھی آپ کے جشن پاک کو مناتا اور منعقد کرتا ہے، خالق کائنات کے پیارے حبیب اس کو قبول فرما لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر نوازشات کی بارش بھی کر دیتے. تو یہ جو آیت کریمہ کا ایک حصہ